کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ روز قیامت سمندروں میں آگ کیسے لگے گی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین کس طرح ابل پڑے گی؟ اور یہ کہ سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں؟ اور روز قیامت بھڑکنے والی آگ کبھی ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ آج کے ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایک کا ذکر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے۔ اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھا جائے گا۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا۔ قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں یا میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ دنیا کو مالدار لوگ وہیل ہوں گے۔ جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گا۔ سال مہینے جیسا، ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا ہوگا۔ لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی۔ شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا۔ لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے۔ بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہوں گے۔ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑا ہو۔ مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابع داری اور پیروی کریں گے۔ کفر آسان ہو جائے گا۔ انسان صبح کو مسلمان، شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا۔ سود عام ہو جائے گا۔ فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں قیامت کی بیان کی ہیں وہ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ بس چند ایک رہتی ہیں، جیسے کہ دجال کا فتنہ اور حضرت امام مہدی کا ظہور وغیرہ۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ روز قیامت سمندروں میں آگ کیسے لگے گی۔ عام انسان کے دماغ میں تو فوری طور پر تو یہی خیال آئے گا کہ اربوں گیلن پانی ہو تو شاید سورج کے شعلے ختم ہو جائیں۔ ایسا سوچنا قابل فہم ہے کیونکہ آگ کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور آکسیجن ملنے کے نتیجے میں بھڑکتی ہے۔ اس پر پانی ڈال کر آکسیجن ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اس کی شدت میں کمی آ سکے، لیکن خلا میں تو آکسیجن ہوتی نہیں، تو پھر وہاں پانی کیا کام دے گا؟ شاید آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ سورج دیکھنے میں تو آگ سے بنا ہوا ہے، مگر یہ وہ آگ نہیں جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں، بلکہ یہ آگ جوہری فیون یعنی نیوکلیئر فیون کے نتیجے میں بھڑکتی ہے۔ اس کو پیدا ہونے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا سورج پر پانی ڈالا گیا تو آگ میں کمی آنے کی بجائے الٹا رد عمل ہوگا اور وہ زیادہ بھڑک جائے گی۔ وجہ یہ کہ پانی کی شکل میں ہم سورج کو زیادہ ہائیڈروجن فراہم کر دیں گے جو جوہری فیون کا ایندھن ہے، نتیجے میں وہ زیادہ بھڑک کر روشن ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ پانی ڈالا جائے تو سورج کے درجہ حرارت میں کمی ضرور آئے گی، مگر وہ عارضی ثابت ہوگی۔ ویسے بھی اربوں گیلن پانی سورج تک لے جانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ پہنچنے سے پہلے ہی ابل کر بخارات کی شکل اختیار کر لے گا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کا اس بات کی تصدیق کی ہے، اور جس دن سمندروں کو آگ لگ جائے گی، جو دعویٰ قرآن نے 1400 سال پہلے کیا، آج جدید سائنس بھی اسے تسلیم کر رہی ہے۔ نزول قرآن کے وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ پانی ہائیڈروجن
اور آکسیجن گیس پہ مشتمل ہے، اور اگر پانی کو تحلیل کر دیا جائے تو اس کی ہائیڈروجن آگ پکڑ لے گی اور پانی بجائے آگ بجھانے کے آگ بھڑکا دے گا۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ اس بات کی تصدیق آج جدید سائنس کر رہی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اس کائنات کے سب راز جاننے والے خالق و مالک کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔